السلام علیکم. سلیم کھوکر 71 یوٹیوب چینل کے پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آج میں آپ کو ایسی جگہ دکھاتا ہوں جہاں لوگ جانے کے لیے مرتے ہیں. آئیے آپ بھی دیکھ لیجیے وہ جگہ. دوستوں، ہمیں اپنی آخرت کی پرواہ کرنی چاہیے. دیکھیں، کوئی قبر بالکل سلامت ہے. یہ دیکھیں اس قبر کا حال. یہاں کوئی امیر غریب نہیں ہے. یہاں صرف اعمال نامہ کی بنیاد پہ اس کو ترجیح دی جائے گی کہ انسان کا جب انتقال ہوتا ہے اور اسے جب قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو قرآن شاہد ہے کہ اسے فرشتے آ کے دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں. یعنی کہ اس کا جو موت کا مطلب ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ صرف موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی کہ دنیا کی زندگی سے دوسری زندگی میں ٹرانسفر، انتقال. یہی کہتے ہیں نا انتقال ہو گیا، تو انتقال کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسفر. تو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. تو جس کے اب جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ مرنے سے پہلے اپنی قبر کو سنوار لیں. دوسروں کی اصلاح بھی کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کریں. لوگ صرف دوسروں کی اصلاح کرنے میں لگے رہتے ہیں اور اپنی اصلاح نہیں کرتے. دیکھیں دور تک قبریں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایسا عمل جو ہمارے لیے دین و دنیا میں بخیر و عافیت، ایمان و سلامتی کا باعث بنے. آمین. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس وقت سے پہلے اپنی تیاری کر لیں کہ جس وقت کے آنے کے بعد تیاری کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ جب تک وقت ہے، یعنی کہ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب تک یہ روح ہمارے جسم میں ہے، سانس باقی ہے. جب سانس نکل گئی، روح نکل گئی تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اب جو جتنے بھی اچھے عمل تھے، برے عمل تھے، وہ نامہ اعمال بن جائے گا. تو ہمارے پاس وقت ہے، ہم اس کو سدھار لیں. کس طرح کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ سورہ تغابن، جس کا علماء کرام ترجمہ تشریح فرماتے ہیں کہ تغابن کا مطلب ہوتا ہے غبن، یعنی کہ قیامت میں سب کے غبن کھل کے سامنے آ جائیں گے. اب یہ دیکھیں نا کہ غبن کیا ہوتے ہیں. ہم لوگ یہ بولتے ہیں فلانے نے 26 کروڑ کا غبن کر دیا، فلانے نے 100 کروڑ کا غبن کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بندے سے حساب لیا جائے گا. اگر کسی نے کسی کی جھوپڑی سے ایک تنکا بھی توڑا ہے تو اس سے اس کی تنکے کا بھی حساب لیا جائے گا. تو یہ بھی غبن ہے. اب یہ تنکے سے اور اربوں خربوں تک چلے جائیں، بیچ سے. اب کوئی موچی ہے تو یہ دیکھ لے کہ وہ اپنی روزی کس طرح کما رہا ہے. پھر جب وہ گھر جاتا ہے تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، ان کے حقوق ادا کریں. رشتہ دار، پڑوسی، ہر کوئی کاریگر ہو، کوئی مزدور ہو، کوئی بینک آفیسر ہو، کوئی کسی بھی درجے پہ ہو، کسی قوم سے بھی تعلق ہو، کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، غریب ہو یا امیر ہو، سب کو حساب دینا ہے. اور سب کے ساتھ رشتے جڑے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ غریبوں کے رشتے ہوتے ہیں، ماں باپ کے بغیر کوئی دنیا میں نہیں آتا ہے. کروڑ پتی کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں، وہ الگ بات ہے، یتیم ہو لیکن ماں باپ تو ہوتے ہیں نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوستو، کہ والدین کے ذریعے ہم دنیا میں آتے ہیں اور ہر کوئی والدین کے ذریعے دنیا میں آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کی حکمت ہے، اپنی قدرت کاملہ کو اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا جو بنا باپ کے. حضرت آدم علیہ السلام بنا ماں باپ کے پیدا ہوئے، باقی سب ماں باپ کے ذریعے دنیا میں آئے. تو کوئی غریب ہو یا امیر ہو، کالا یا گورا ہو، کوئی سید ہو یا غیر سید، سب کے والدین ہیں. پھر یتیم کو چھوڑ کر، مطلب یہ ہے کہ یتیم ہو گیا تو ماں باپ اس کے انتقال کر کے وہ الگ ہے. لیکن پھر بہن بھائی، اب جس کے بہن بھائی نہیں ہیں وہ دوسرے دیکھ لے معاملات، پڑوسیوں کے، دوست باپ کے. پھر بزنس کاروبار کرتے وقت ہم اپنے بھائی کے ساتھ، دوست باپ کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں. کوئی چھوٹا کام سٹارٹ کرتے ہیں یا بڑا کرتے ہیں، ہم اس میں ہوشیاری کرتے ہیں. جب دیکھتے ہیں پرافٹ ہو رہا ہے تو ہم ترکیبیں لڑاتے ہیں اس کو ہٹانے کی. ذرا سی بھی اس کی غلطی بولتے ہیں غلطی کرے اور اس کو ہٹائیں، غلطی کرتا ہے اس کو ہٹاتے ہیں. کیا ہمارے دل میں مکر ہوتا ہے. تو یہ غبن ہے کہ ہماری نیت کیا ہے. انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیت کی بنیاد پہ قبول کرتا ہے. تو ہمارے عمل وہ قیامت میں کھل کے سامنے آ جائیں گے. آج دیکھیں ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں، اپنی برائیوں کو چھپاتے ہیں.
اور اچھائیوں کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ ہمیں الٹا کرنا چاہیے، اچھائیوں کو چھپانا چاہیے اور برائیوں کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کو دہراتے پھریں میں گناہ گار ہوں، میں گناہ گار ہوں، لیکن بدلنے کی کوشش نہیں کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں کہ دنیا میں ہمیں اچھائیوں کو چھپانا ہے اور برائیوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور ان سے توبہ کرنی ہے اور ان سے بچنا ہے. یہ آخرت میں ہمیں جو ہے نا ہمارے معاملات کھلیں گے، تو ایسا نہیں ہو کہ ہماری اچھائیاں جو ہم نے دنیا میں ظاہر کر دی اور ریاکاری کی نظر ہو جائیں، اور گناہ جو ہم نے چھپائے تھے وہ وہاں کھل کے سامنے آئے، تو ہم کس قابل ہوں گے کہ وہاں جب انسان کے جو اعمال ہوں گے اس کا بدلہ جب اسے ملے گا تو پھر اس کا بدلہ انسان سے نہیں پائے گا. کہ فرشتوں کا ایک درہ، چھوٹا سا ایک واقعہ میں یہاں نقل کر دیتا ہوں کہ ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، فرشتے قبر میں آتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں، اس کے سارے معاملات درست ہوتے ہیں، لیکن فرشتے کہتے ہیں ہم تمہیں ایک درہ ضرور ماریں گے. تو وہ شخص کہتا ہے جب سارے معاملات کلیئر ہیں تو درہ کیوں مارو گے؟ کہہ رہا ہے ایک وقت تھا کہ تمہارے سامنے کسی پہ ظلم ہو رہا تھا، جیسے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہے نا کراچی میں تو 30 سال سے کیا حالات گزرے، لوگ گزر جاتے ہیں، خود سے بھی ظلم کرتے ہیں، پھر دو تین بھائی ہوتے ہیں، ایک بھائی پہ ظلم کرتا ہے، تیسرا بھائی سوچتا ہے مفاد کو، میرا مفاد کس میں ہے، وہ چپ رہتا ہے، مفاد نہیں ہوتا تو بول پڑتا ہے، تو یہ غبن ہے. تو فرشتوں نے کہا تمہارے سامنے ایک ظلم ہو رہا تھا اور تم طاقت رکھتے تھے، یہ ہم خود سوچ لیتے ہیں یار میرا کیا مسئلہ ہے، تو قیامت میں پتہ چلے گا یہ بھی غبن ہے، قیامت میں یہ غبن بھی کھل کے سامنے آئے گا کہ ہم چلے جاتے ہیں. تو فرشتے نے کہا تم چلے گئے، تم نے اس کی مدد نہیں کری، تو مدد نہ کرنے پہ تمہیں ایک درہ مارا جائے گا. تو فرشتوں نے جب ایک درہ مارا تو اس کی قبر 70 گز تک آگ سے بھر گئی. تو ایک درے کا دیکھیں یہ تو ہم کتنے درے کھا سکتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل وہ جو دنیا میں کامیاب ہو، اور جو ہمارے لیے خیر و بلائی کا باعث بنے. آمین.